وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر قرآن ہی کی عظمت اور شان بیان فرمائی، تو قرآن ہی کے موضوع پر چند ایک باتیں آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ اور اصل میں موضوع ہمارا ہوگا بسم اللہ شریف کہاں پڑھنی چاہیے اور کہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں صرف اشارتاً عرض کریں گے کہ کہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلم شریف مشکات صفحہ 184۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کے ذریعہ بہت سی قوموں کو اونچا اٹھا دیتے ہیں، یعنی ان کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے، اور دوسری قوموں کو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گرا دیتا ہے، وہ قومیں گر جاتی ہیں۔ تعلیم قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو اس حدیث کی روشنی کے اندر اگر آج بھی ہم پستی سے بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور بلندیوں کی انتہا کو چھونا چاہتے ہیں، اقصد درجات تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس قرآن سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی اور قرآن پاک پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کتنی جگہ جہاں ہم بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن کے اندر آ گیا، وہ سماعت کریں گے۔ ایک بزرگ کا پڑوس میں ایک قبرستان جانا ہوا جہاں انہیں فاتحہ پڑھنی تھی۔ وہ فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھنے لگے، اچانک ایک بوسیدہ قبر کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے حضرت ہمیں بھی کچھ عطیہ اور تحفہ دیتے جائیے، ہم بھی محتاج ہیں۔ تو چونکہ زمین، درخت، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے ان بزرگوں سے باتیں اور نصیحتیں تو کرتے ہیں نا، تو وہ بزرگ اس قبر پر آئے جو اللہ نے توفیق دی، آپ نے پڑھا۔ اچانک ان کی نظر کتبہ پر پڑی جو قبر کے قریب پڑا ہوا تھا۔ اس کتبہ کو اٹھا کر انہوں نے صاف کیا جس پر لکھا ہوا تھا رستم ہند امام بخش۔ یہ وہ پہلوان تھا جنہیں راجہ مہاراجہ ہاتھی بھیج کر گھر بلایا کرتے تھے اور قالین پر بٹھایا کرتے تھے، آج ایک سبحان اللہ کا محتاج ہے۔ تو یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے جو امام بخش کو شرک کہتے ہیں۔ بہرحال تاریخ اسلام میں ہے، جب چنگیز خان کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو فلاں درخت کے نیچے مجھے دفنا دینا۔ انتقال ہوا، درخت کے نیچے ان کو دفنایا گیا۔ اتفاق سے دوسرے روز سے بارش شروع ہوئی اور 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی۔ وہ جگہ جنگل میں تبدیل ہو گئی اور وہ درخت اس جنگل میں مل گیا۔ لوگوں کو پتہ نہ رہا کہ چنگیز خان کو کس درخت کے نیچے دفنایا گیا تھا۔ وہ ظالم قوم جنہوں نے بیک وقت 20-20 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، جو گھوڑے کی پشت سے 3 روز تک اترتے نہیں تھے، پیاس لگتی تو گھوڑے کی پشت پر خنجر مارتے، کٹورا ساتھ ہوتا، کٹورے کو خون سے بھرتے اور اسے پی جاتے، یہ ان کا پانی تھا۔ آج ان کے سردار کی قبر کا ٹھکانہ ہی نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے کہ سکندر اعظم کی قبر عراق کے بابل شہر کے کھنڈرات میں ہے،
لیکن قبرستان میں کوئی صحیح قبر نہیں بتا سکتا۔ جب کوئی سیاح سیر کو یا تفریح کو جاتا ہے تو وہاں کے گائیڈ کچھ قبروں کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ انہی قبروں میں ایک قبر سکندر اعظم کی ہے۔ جس انسان نے دنیا فتح کی آج اس کی قبر کی نشاندہی مشکل ہے۔ اس لیے انسان اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں، اور دعا چونکہ یقیناً پہنچتی ہے مرنے والوں کو۔ یہ جو ہم نے ایک پخند بنا رکھا ہے اپنے مسلک کو یا اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، کہ نہیں پہنچتا ثواب، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، تو یہ صرف اور صرف ہماری بے غیرتی سمجھیں یا بے حیائی سمجھیں یا ہٹ دھرمی سمجھیں، تو بہرحال قرآن پاک کا ثواب پہنچتا ہے اگرچہ سبحان اللہ ہی پڑھ دی جائے۔ بزرگ تھے اور کچھ ان کے ذہن کے اندر نہ آیا تو انہوں نے کیا کیا، بسم اللہ شریف پڑھی، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر انہوں نے ایک قبر والے صاحب تھے ان کی روح کو بخش دیا۔ جب بخشا تو وہ بڑے خوش ہوئے، رات کو خواب کے اندر آ کر کہنے لگے کہ آپ کی بسم اللہ کا ثواب مجھے ایک پہاڑ کے برابر ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو جب بھی قبرستان کے قریب سے گزریں تو کوشش فرمائیں کہ اور کچھ نہیں آتا، کل شریف بھی نہیں آتا، الحمد شریف بھی نہیں آتا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف تو آتا ہے، تو وہ پڑھ دیں اور میت کی روح کو بخش دیں۔ اور اگلی بات بھی ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ثواب پہنچے گا انہی کو جن کا عقیدہ درست ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوا عقیدے کے اندر تو وہ ثواب ان کو قطعی طور پر نہیں ملے گا۔ تو اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف کے بارے میں ایک بات، اور اس کے بعد بسم اللہ شریف کہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ بسم اللہ شریف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے یار، وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ بسم اللہ شریف اتری تو اس وقت منظر کیسا تھا، وہ منظر میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ آج اگر ہم پوری دنیا مغربی تہذیب پر فریفتہ دیکھتے ہیں، ہر شخص مغربی لباس، مغربی وضاحت اور مغربی طور و طریقے کو اپنانے کے اندر فخر محسوس کرتا ہے، اور اسلامی تہذیب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت وضاحت اور لباس میں مغربی قوموں کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مبارک نقش قدم پر چلنے کے اندر باعث ننگو آر محسوس کرتی ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائے ہنود۔ ٹوپی کی جگہ کوٹ بجائے اچکن، داڑھی بالکل ہی صفا، مونچھیں ہیں
کرزن فیشن، عورتیں پھرتی ہیں انداز سے بازاروں میں، لڑکیاں کھانے ہوا جاتی ہیں گلزاروں میں۔ اس لادینی ماحول میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ مسلمان غیروں کی مشابہت چھوڑ کر اسلامی تہذیب، لباس، وضاقتہ، چال ڈھال، نشست و برخاست، سلام و کلام اور زندگی کے تمام شعبوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور ہدایتوں پر عمل کرے اور غیروں کی مشابہت سے بچنے کی پوری جد و جہد کرے، ورنہ رئی سے عزت خاک میں مل جائے گی اور نصرت خداوندی سے مسلمان محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ احمد ابو داؤد مشکات صفحہ 375۔ جس قوم نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی جو شخص کافروں، فاجروں، فاسقوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ فاسقوں اور فاجروں میں سے، اور جو شخص نیک لوگوں اور اللہ والوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ نیک اور اللہ والوں کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے جو لباس، وضاقتہ، چال ڈال اور دیگر طور طریقوں میں صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم داتا صاحب، خواجہ صاحب اور حضور غوث پاک اور نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ قیامت والے دن فرما دے کھڑا۔ جو فاسقوں اور فاجروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اسی طرح جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی سخت وعیدیں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری مشکات صفحہ 38۔ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں کہنے کے لیے بڑا کچھ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جس وقت بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے برسے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا اٹھا کر جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا بسم اللہ شریف، اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جہنم کے 19 درگوں میں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ شریف پڑھے، اس کے 19 حروف ہیں اور ہر حرف فرشتہ سے بچاؤ بن جائے گا۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں کہا گیا کہ 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا ہے وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے فرشتے۔ اسی طرح بسم اللہ شریف میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19۔ مسند احمد میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں بسم اللہ شریف کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کام کو بسم اللہ شریف سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 38۔ یہ تھی بسم اللہ شریف کی مختصر فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب کہاں کہاں بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے؟ حرام کام شروع کریں گے تو اس وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے ورنہ کافر ہو جائیں گے، جان بوجھ کر اگر پڑھی۔ اور اگر شراب پیتے ہوئے جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھی تو یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور حرام کی کمائی
کمایا مال دولت جداد تن من، حرام کی کمائی سے مکان کھڑا کیا اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، تو یہ بھی بہت بڑا۔ باتھ روم کے اندر جا کر جب شلوار اتارنے لگا یا تہ بند اتارنے لگا تو اس وقت بسم اللہ شریف پڑھا۔ اور اسی طرح جھوٹ بولتے ہوئے پتہ تھا کہ جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹ یہ بات جھوٹی ہے، تو اس وقت بسم اللہ شریف پڑھا، تو یہ بھی دائرہ اسلام میں خارج ہونے کے۔ اور اگر زنا شروع کر رہا تھا، زنا شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لی، یا کسی پر ظلم کر رہا تھا، ظلم کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیں، یا کسی کا جانور چوری کر لیا اور چوری کرنے کے بعد اس پر بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو ذبح کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام کام گناہ ہیں، اور ان سے جب تک توبہ نہیں کرے گا تو امکان ہے کہ اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو۔ تو کوشش فرمائیں گے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر نیک کام کریں اور برائیوں سے بچیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔